السلام علیکم۔ یہ پاکستان ہے جہاں کے باشندوں کی صلاحیتوں کو دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے، جہاں جوتے خریدنے کے بھی پیسے نہ ہوں اور کوئی ہاشم خان اسکواش کے میدان میں جھنڈا گاڑ دے اور پھر اگلے 52 برس تک اس کا خاندان یہ جھنڈا گرنے نہ دے، جب ترقی پذیر ممالک کی کروڑوں خواتین ابھی صرف خواب میں ہی محو پرواز ہونے کی مہم جوئی کر سکیں اور یہاں کی شکریہ خانم جہاز اڑانے لگے، اور وہ بھی آج سے کئی برس پہلے۔ یہ پاکستان ہے جہاں جمنیزیم جانے کے لیے بس کا پورا کرایہ بھی نہ ہو اور کوئی نسیم حمید جنوبی ایشیا کی تیز رفتار ترین لڑکی قرار پا جائے، جہاں ملک کے 38% بچے پہلی جماعت بھی مکمل کیے بغیر اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں، وہیں کا علی معین نوازش ایک ہی برس میں 21 مضامین میں اے لیول کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دے، جہاں ولید امجد ملک اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق پر مضمون نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آ جائے، جہاں فیصل آباد کے گاؤں سے تعلق رکھنے والی 9 سالہ عرفہ کریم دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ کمپیوٹر انجینئر کے طور پر ابھر آئے اور ذہانت و متانت کا ایسا مظاہرہ کرے کہ دنیا ششدر رہ جائے، بل گیٹس بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، جہاں نابیناؤں کے لیے نہ تعلیم کی ضمانت ہو اور نہ ہی روزگار کی، وہاں کے نابیناؤں کی کرکٹ ٹیم ایک نہیں 2 ورلڈ کپ جیت جائے، جہاں کے پہاڑی لوگ غیر ملکی کوہ پیماؤں کے کلی بن کر گھر کا چولہا جلنے پر خوش ہو جائیں اور ان میں سے کوئی نذیر صابر اور پھر کوئی حسن ستپارہ دنیا کی بلند چوٹی سر کر لے، جہاں ایم عالم نامی ایک پائلٹ ایک پرانے فائٹر جہاز سے صرف 4 منٹ میں دشمنوں کے 5 طیارے گرا کر دنیا کی ہوائی جنگ میں نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ بنا دے، جہاں کے پائلٹ حسن صدیقی اور نعمان علی خان اپنے جذبوں اور مہارت سے دشمن کو ایسا سرپرائز دیں کہ وہ نادم اور ذلیل ہو جائے اور دنیا دھنگ رہ جائے اور زبانیں گنگ رہ جائیں، جہاں اوپر سے نیچے تک کچھ لیے دیے بغیر سرمایہ کاری کا تصور ہی محال ہو، وہاں کا کوئی اسد جمال فوربس میگزین کی ٹاپ 100 گلوبل وینچر کیپٹلسٹ لسٹ میں 8ویں نمبر پر آ جائے، جہاں ٹمبر مافیا سرکاری درخت بیچ کھائے، وہاں گجرانوالہ کے بچے 1 منٹ میں 50,000 درخت لگا کے عالمی ریکارڈ بنا دیں، جہاں ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت کی بنیاد رکھ کر بغیر سود کے اربوں روپے کے قرضے غریبوں میں بانٹنے لگے اور دنیا اس پروجیکٹ کی کامیابی پر انگشت بے دندہ رہ جائے، انہیں ایشیا کا نوبل پرائز دیا جائے، جہاں عبدالستار ایدھی دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولنس سروس قائم کر دے، جہاں قوم خود بھوکی رہ کر اور روکھی سوکھی کھا کر ایٹم بم بنا لے، جہاں مشکل حالات میں بھی لوگ ایسے کارنامے سر انجام دے رہے ہوں کہ سر فخر سے بلند ہو جائے، اور اگر حالات سازگار ہو جائیں تو ذرا سوچیں یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے، یہ ملک بلا شبہ دنیا کا بہترین ملک بن جائے، واللہ اس ملک کو دیانتدار قیادت مل گئی تو یہ سپر پاور بن جائے گا۔ آئیے اسے اچھی قیادت دینے کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے حصے کا کام بھی کریں، یعنی خود بھی ایماندار بن جائیں اور اچھے لوگوں کو ہی سیاست میں سپورٹ کریں۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد انشاءاللہ۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔